وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا، جو کہ زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا کہ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے پہنچیں تو ستاروں سے شعلے اور چنگاریاں نکلیں جن سے انہیں مارا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کے لیے دنیا میں جلانے کے بعد آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کی نظیر یہ آیات مبارکہ ہے۔ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔ مسجدوں میں روشنی کے آلات نصب کرنے کی ترغیب۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر مساجد میں روشنی کرنے کے آلات نصب کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی چھت آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ وہ مساجد کی چھتوں کو قندیلوں اور چراغوں اور فی زمانہ روشنی حاصل کرنے کے جدید آلات سے مزین کریں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح میں لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے اکٹھا کیا تو مسجد میں قندیلیں لٹکائیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، اے ابن خطاب، آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ تعالی آپ کی قبر کو روشن کرے۔